باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے کیونکہ قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے۔ اس کا نام الفاتحہ ہی بتاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، کیونکہ فاتحہ کا معنی ہی ہوتا ہے پہلی، جو آغاز میں چیز آئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ آغاز میں، ابتدا میں وہ چیز لائی جاتی ہے جس کی اہمیت مسلم ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ باقی صورتیں جو شروع دنوں میں نازل ہوئی ہیں وہ مختلف آیات کی صورت میں نازل ہوئی اور ایک وقفے کے بعد ان کی تکمیل ہوئی۔ اس سورت کے اور بھی نام ہیں جس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کریم نے ان کو المثانی کے نام سے یاد کیا ہے۔ المثانی کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو دہرائی جانے والی ہے۔ اس کو قرآن کریم نے المثانی قرار دیا اور پورے قرآن کریم کو اس کے برابر رکھا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 دہرائی جانے والی آیتیں آپ کو دی ہیں اور پورا قرآن کریم دیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں کہا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، جو بنیادی عقائد دیے گئے ہیں اور دین حق کے بارے میں جو بنیادی تصورات دیے گئے ہیں، اس کو اجمال کے ساتھ ایک صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ایک طرف ان 7 آیتوں کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے اور دوسری طرف پورے قرآن کریم کا۔ اور یہ بات احادیث و آثار سے مسلم ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ یہاں مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، تو اسی کی 7 آیتیں۔ اسی طرح اس کا نام الکافیہ بھی ہے، ایک ایسی سورت جو دین حق کے معاملے میں ہماری کفایت کرتی ہے۔ اس کا نام الکنز بھی ہے، خزانہ ہے یہ اللہ کے یہاں سے ملنے والے اجر و ثواب کا یا علوم کا اور بنیادی تصورات کا۔ اس کو کے نام سے بھی یاد کیا گیا، القرآن۔ وہ چیز ہوتی ہے جو سب سے اوپر ہو اور نیچے اس کے توابع ہوں۔ جیسے دماغ کے، جیسے سر کے درمیانے حصے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے نیچے دماغ ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مکہ معظمہ کو القریٰ کہا گیا ہے کیونکہ وہ بستیوں کی اصل بستی وہی ہے، باقی ساری بستیاں اس کے زیر اثر تھیں اور لوگ ظاہر حج کے موقع پر اسی بستی میں، اسی شہر میں جمع ہوتے تھے۔ تو جس چیز میں ایک جامعیت ہو اور باقی سب سے وہ بالا ہو اور حاوی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کریم کے لحاظ سے یہ القرآن ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند چھوٹے چھوٹے بول ہیں، 7 آیتیں ہیں، 7 بول ہیں یہ، اور ہر بول اپنی فصاحت و بلاغت میں، خوبصورتی میں اور الفاظ کے انتخاب میں بالکل ایسے ہے جیسے کسی انگوٹھی میں نگینے جڑے، کہ کوئی آدمی اگر اس کا معنی کو بھی نہیں جانتا تو اس کے الفاظ کے سحر میں ڈوب جاتا ہے۔ جو لوگ بغیر غور کیے اس کو پڑھتے ہیں ان کا خیر تو کہنا کیا ہے، لیکن جو اس کے الفاظ کے زیر و بم کو ذرا بھی غور کر کے پڑھتے ہیں
یا سنتے ہیں تو وہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ یہ غیر معمولی کلام ہے. اور جہاں تک اور پھر یہ ہے کہ اس کا پیرایا دعائیہ رکھا گیا. دعائیہ پیرائے میں ضروری تھا کہ بنیادی چیزیں دینے کے لیے اس کا قالب وہ اختیار کیا جائے جس کے الفاظ زیادہ نہ ہوں، جو بہت تفصیلی نہ ہو، کیونکہ آپ دعا میں ظاہر ہے مختصر چیز دہرانا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ یہ دہرائی جانے والی چیز جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین حق کے بارے میں جو بنیادی تصورات ہیں وہ سارے اس میں آ گئے ہیں. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے، اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی پہچان یہ دین کی بنیاد ہے. کیونکہ توحید جو ہے یہ سب سے اہم عقیدہ ہے مسلمانوں کا. 3 بنیادی عقائد ہیں جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے. وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. اور توحید سب سے پہلے اور سب سے بنیادی ہے، اور باقی دونوں عقیدے سے پھوٹتے. تو توحید کی اصل جان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، ایک اللہ کے ہونے کا یقین. اب جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس کے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اسی کو ہماری عقل کی گرفت میں نہیں آتا. وہ ایک لامحدود ذات ہے. عقل کی گرفت میں ظاہر وہ چیزیں آتی ہیں جو محدود ہیں، لامحدود اس میں نہیں آ سکتا. اس لیے اکبر مرحوم نے کہا تھا کہ جو ذہن میں گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. تو اللہ کی ذات ظاہر ہے کہ نہ تو حواس کے قابو میں آتی ہے، نہ عقل کی گرفت میں آتی ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو سمجھنا پوری طرح یہ انسان کے بس کی بات نہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر تو ظاہر ہے دین میں ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھا جا سکتا. تو اس پر ایمان لانے اور جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اس کو صفات کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ فلاں ایک بہت بڑا شاعر، مثلا اقبال کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ شاعر اعظم ہے، مشرق کا سب سے بڑا شاعر اور حکیم ہے. تو کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ آپ نے اسے دیکھا، دوسرا کہ کہاں دیکھا، تو وہ پوچھے کہ اچھا وہ کیسا تھا وہ، تو وہ اس کے سراپا کو بیان کرے. تو وہ اسے حیران ہو کر کہے گا کہ جو تم سراپا بیان کر رہے ہو تو عام آدمی کا سراپا ہے. اس طرح کے لوگ تو بہت پھر رہے ہیں باہر. میں تو اس اقبال کی بات کرتا ہوں جو مصور پاکستان ہے، جو حکیم مشرق ہے، جو شاعر مشرق. اس کے بارے میں مجھے بتاؤ وہ کیسا تھا. تو اس کے جاننے کا ذریعہ نہ دیکھنا ہے، نہ چھونا ہے، نہ سننا ہے، بلکہ اس کے جاننے کا ذریعہ اس کا شعر ہے. شاعر کو جب بھی آپ پہچانیں گے اس کے شعر کی صفت میں پہچانیں گے. یعنی شاعر اپنے شعر میں نظر آتا ہے، یہ اس کی صفت ہے شعر گوئی. خطیب اپنے خطبے میں نظر آتا ہے، قائد اعظم اپنی قیادت میں نظر آتے ہیں. اسی طرح ہر وہ ذات جو موصوف بالصفات ہو، اس کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اس کی صفات کے ذریعے جانیں. اللہ نے یہ خدا ہمارے یہاں حل کیا ہے کہ سب سے پہلے 3 صفات کا نہایت خوبصورت مرقع ہمارے سامنے رکھ دی کہ اللہ وہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف ہے اس اللہ کی جو رب العالمین بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. سب سے پہلے یہ تصور دیا کہ تم اس کی تعریف کر رہے ہو، تو تعریف ظاہر ہے کہ ڈراؤنی چیز کی تو نہیں ہوتی، وہ تو خوبصورت چیز کی ہوتی. حمد تو کہتے ہیں ثناء جمیل کو. پہلے لفظ نے اس عقیدے کو صاف کر دیا کہ ہمارا اللہ محبوب ہے ہمارا، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈریں. ہم ڈرتے ہیں تو اپنے اعمال کے کہنا چاہیے کہ منطقی انجام سے. بدعمالیاں کریں گے تو اس کا ایک انجام ظاہر ہے کہ جیسے باقی تکوینی نظام میں بری چیز کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے برے اعمال کا نتیجہ بھی برا ہوگا. تو اللہ چونکہ عادل ہے، اس لیے اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ بری چیز کا وہ بدلہ برا دے اور اچھی چیز کا بدلہ اچھا دے. لیکن اپنی ذات میں وہ ظاہر ہے سب سے خوبصورت ہے، سب سے جمیل ہے، سب سے وہ حسین ہے. تو اس لیے حمد سے اس کا آغاز کیا. پھر اس کی خوبصورت تعریفیں بتائیں کہ وہ رب العالمین ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا رب ہے، یا وہ ہندوؤں کا رب ہے، یا وہ برہمن کا رب ہے، یا وہ عیسائیوں کا رب ہے. وہ رب پورے کائنات کا ہے. یعنی اس میں دیکھو کس قدر وسعت ہے. باقی اتنے مذاہب ہیں، انہوں نے ربوبیت کو اپنے لیے خاص کیا ہے. اللہ نے تو پہلے ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ رب خاص نہیں، وہ تو سب کا ہے. اس کا سورج ہر ایک کے صحن میں روشنی پہنچاتا ہے. اس کی اترنے والی بارش سب کے کھیتوں میں برستی. اس کے ستارے جھلملاتے ہیں تو سارے اس کے حسن سے متاثر ہوتے.
کسی ایک کی گنجائش، ایک کی وہ میراث نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے تو رب پالنے والے کو کہتے ہیں، ربوبیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ ضرورتوں کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی کی ضرورتوں کو پورا کرتے چلے جانا، یہ ربوبیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورتیں بڑھتی ہیں اور بدلتی ہیں، اور اللہ کی ربوبیت اس کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہے۔ پہلے ماں کا دودھ پتلا ہوتا ہے، اس میں دہنیت کم ہوتی ہے، مائیت زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی دہنیت بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ جیسے جیسا بچے کا میدا مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اس کی ربوبیت مانوی بھی ہے، اس کی ربوبیت ظاہری بھی ہے، پوری دنیا اس کی ربوبیت سے فیض یاب ہو رہی ہے، ہم بھی، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ اور دوسرا رب کا معنی ہوتا ہے ہمارا معبود ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ اسے وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمارے ساتھ جتنا معاملہ کرتا ہے اس کی بنیاد رحمت ہوتی ہے۔ اگر وہ کہیں ہر وقت اس طرح کا معاملہ کرے جیسے جتنی وہ بڑی ذات ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم غلطیاں اور گناہ کرتے ہو، اسی پہ اندازہ کرو کہ اللہ کی رحمت کس طرح محیط ہے، کہ اگر وہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں پکڑنے لگے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تم یہاں کسی کو چلتا پھرتا نہ دیکھو، ہر پکڑ میں ہے، کون پکڑ میں نہیں آئے گا؟ اس کی رحمت کا معاملہ وہ ڈھیل دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے ہر معاملے میں، اور یہ تقاضا ہے اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ تو رحمان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، دنیا میں مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، سب کو رزق دیتا ہے، سب کو زندگی دیتا ہے، زندگی کے امکانات دیتا ہے۔ رحیم ہے آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے، وہاں وہ سرتاپا غضب ہوگا کافر کے لیے، ان کو جہنم رسید کرے گا، اور مومن کو ظاہر جنت میں بھیجے گا، جس کو جنت عطا کرے گا اس سے بڑھ کر اس کا رحم کیا ہو۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اس کو رحم رحیم ضرور جانو، لیکن یہ بھی سمجھو کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ یوم الدین کا معنی روز جزا۔ روز جزا کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن عدالت کی کرسی پر وہ فائز ہوگا، وہ بیٹھا ہوگا، یعنی وہ ساری دنیا کا حاکم ہے۔ اس دن کسی کی حکومت نہیں ہوگی، وہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی ہے جو ایک بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ لیکن وہ رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عادل ہے، اسی عدل کی کرسی پر بیٹھ کر نیکیوں کا اجر دے گا اور برائیوں کی سزا دے گا۔ اگر وہ سر رحیم و کریم ہوتا اور عادل نہ ہوتا تو دنیا میں کون اچھائیوں کے لیے قربانیاں دیتا؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھے قربانی کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ برے کیوں ڈرتے اپنے اس دن سے؟ اس لیے کہ وہ جانتے کہ ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو اخلاق پر کے حوالے سے اب ہم دیکھیں نا، تو قیامت کا آنا اور اللہ کی صفت عدل کا ظہور پذیر ہونا یہ تقاضا ہے اخلاق کا، کیونکہ اگر ہم اس کو الٹ ٹپ اس طرح چھوڑ دیں کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو عطا کرنے والا نہیں ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا پھر اندھے کی نگری ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے یہاں نیکی کو کیوں کرے جب اس کا صلہ نہیں ملے گا، اور برائی سے کیوں رکے جب پکڑا نہیں جائے گا۔ اور پھر وہ ایسی عدالت ہوگی جس میں جس طرح کا جتنا جرم کسی نے کیا ہے اتنی سزا اس کو ملے گی، یعنی جس نے 100 آدمیوں قتل کیا اس کو 100 دفعے قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں کی عدالت میں تو ظاہر ہے یہ طاقت نہیں ہے نا کہ وہ 100 دفعے قتل کر سکے۔ جس کی یہ صفتیں ہیں اور جس کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ اس کو جب رب مان چکے تو اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اس لیے فوراً بعد ان صفات کو ذکر کرنے کے بعد فوراً بندہ جو ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، نہیں، اس کا معنی ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یہ صرف تیرے سوا رب العالمین کوئی نہیں ہے، تیرے سوا مالک یوم الدین کوئی نہیں، لیکن ہم اپنی کمزوریوں سے بھی واقف ہیں، اس لیے ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد اس لیے نہیں مانگتے کہ کسی اور کو ہر طرح کے حالات میں مدد دینے کی قدرت نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی ظاہر اسباب کے تحت مدد دے سکتا، لیکن اسباب سے ماورا مدد دینا یہ ظاہر اللہ کی قدرت ہے۔ کسی اور سے مدد اسباب کی دنیا میں تو مانگی جا سکتی ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، لیکن اسباب سے ماورا، بالائے اسباب، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت دنیا میں، یعنی یوں تو سمجھا جاتا کہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں کھانے پینے کو ملے، اولاد ملے،
اولاد کا مستقبل اچھا ہو، ہمیں زندگی کی اتنی ضروریات میں پوری ہوں، یہ اللہ کرتا ہے، وہ رب جو ہے، ہم اسی کو ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی ضرورت جو ہے آدمی کی وہ یہ ہے کہ اس کے الجھے ہوئے خیالات میں صحیح راستہ کون بتائے۔ جب اس کی عقل گمراہ ہوتی ہے، اس کو کون بتائے تجھے لیے صحیح راستہ کیا ہے، تیرے لیے دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے، تیری آخرت کیسے محمود ہو سکتی ہے۔ تم اکیلے رہ کر بھی اپنی عقل کے بل بوتے پر اس صحیح راستے کو اور صراط مستقیم کو نہیں پا سکتے، اور ساری دنیا مل کر بھی نہیں پا سکتی، اس لیے ان کی عقلوں میں بے شمار تفاوت ہے۔ اس لیے ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کہ آدمی دیکھیے اس کی عقل میں بھی کمزوری ہے اور نارسائی ہے، اس کے حواس میں بھی نارسائی ہے، اس کے تجربات بھی ادھورے ہیں، وہ خواہشات کے زیر اثر رہتا، وہ اشتعال کے زیر اثر رہتا، وہ خیالات میں الجھ جاتا، قدم قدم پر اس کے بہکنے کے اندیشے ہیں، ایک آدمی کے اور سب لوگوں کے بھی۔ اس لیے ہماری اصل ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو ان صفات سے پکاریں تو پھر اپنی اصل ضرورت اس کے سامنے رکھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا؟ نقطہ اعتدال دکھا ہمیں، وہ راستہ جس میں ہمیں دنیا میں ملے، دنیا کی بھلائیاں ملے، اور ہم آخرت تک اس طرح پہنچے کہ کوئی کجی اور کوئی کجربی ہمیں پریشان نہ کرے۔ جب ہم یہ جواب دیتے، جب یہ دعا کرتے ہیں نا، تو اس دعا کو خود ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے اس کی پہچان بتا دی کہ صراط مستقیم عقل سے مت سوچو کہ کیا ہے، صراط مستقیم ہم تمہیں محسوس شکل میں بتاتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ، یا اللہ تو نے انعام کیا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اگر قوموں کی گواہی اعتبار رکھتی ہے، اور ظاہر اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی، تو نوح علیہ السلام تک کے حالات سے دنیا واقف ہے، تو اس زمانے میں جس پر اللہ نے انعام کیا وہ لوط تھے اور ان پر ایمان لانے والے، اور جن کو پکڑا اور طوفان کی نظر کر دیا وہ تھے جن پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقان اعظام ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ شہداء ہیں۔ یہ قرآن کریم نے 4 اس کی کیٹیگری بتائی، یہ ہیں، اور ان کو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ ہر قوم میں ہوئے ہیں، ہر دور میں ہوئے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ان کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ، اور پھر ان کے طریقوں پر چلنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کا جو پسندیدہ راستہ جس کی وجہ سے تیرے انعام کے مستحق ہوئے، آپ ہمیں وہ راستہ دکھائیں۔ اور ساتھ منفی انداز میں بھی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، ان سے محفوظ رکھنا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور غضب کن پر ہوا؟ قوم عاد، قوم سمود، یہ سامنے ہمارے۔ قرآن کریم جن اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے ان کی پوری تفصیلات بتاتا ہے، ان کی نسلیں گزر گئی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ان کو عظیم منصب سے معزول کیا گیا کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ جب ہم یہ، اور نہ والضالین، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے عقل کو اپنا گائیڈ تسلیم کیا، اپنا رہنما بنایا، بالآخر گمراہ ہو گئے، ان کے راستے میں نہ چلانا۔ جب ہم اس طرح خوش دلی سے، نہایت انکساری سے، نہایت عاجزی سے، نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ سے ان الفاظ میں، ان خوبصورت الفاظ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم آخری دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، زندگی کی بھول بھلائیوں سے ہمیں نکال، ہمیں وہ راستہ دکھا جس میں ہم کبھی بہک نہ سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے صراط مستقیم مانگا ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ پورا قرآن کریم ہمارے سامنے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ سے وہ صراط مستقیم شروع ہوتا ہے جس کی ہم نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اب دیکھیے اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نہایت جامع ہے یہ کتاب، اس کی ایک ایک آیت اپنے اندر اس کا جامعیت رکھتی ہے کہ جس قدر کسی کو گہری نظر نصیب ہوئی ہے وہ اس میں اترتا ہی چلا جاتا ہے، ظاہر ہے تو مختصر وقت اس کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ ہمیں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ جس کتاب کو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ غلطیوں سے مابرا اور پاک ہے یا نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کو کسی انسان نے لکھا ہو کہ اس کا مصنف کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب ہر غلطی سے پاک ہے، اور اس میں کبھی بھی کسی طرح کا نقصان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی غلط راستے پہ پڑ جائیں، اس لیے کہ میں نے اس میں جو لکھ دیا وہ حرف آخر ہے۔
جو آدمی اپنی علمی حدود کو جانتا ہے وہ اس طرح غلطی کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ انسانی علم کے ذرائع بڑے محدود ہیں. یعنی ایک ایجاد کی عمر بھی 50 سال سے کہتے ہیں زیادہ نہیں ہوتی، اس میں بھی تبدیلی آنے لگتی. چلیے یہ نہ صحیح، آپ اس کی حدود کو آگے بڑھا لیجیے. دنیا میں کتنے ایسے تصورات ہیں جو بدل دیے گئے، کتنی ایسی ایجادات ہیں جو ناکام ہو گئی، کتنے ایسے ہمارے قوانین ہیں جو ہم کل تک ان کے سائنسی قوانین جن کو ہم تسلیم کرتے تھے آج ہم ان کو غلط کہتے ہیں. ایوولوشن تھیوری نے لوگوں کو اندھا کر دیا تھا. لینن اپنے وقت کا امام تسلیم کیا گیا، اس نے مذہب کی جڑیں کھودی، اس کے باوجود پورے اعزاز سے اس کو دفن کیا گیا. لیکن آج تمام سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہی واز اے گریٹ فول. اس کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ نہیں کہتا. اس نے ایسا چکر دیا ایوولوشن تھیوری کا، آج اس کو رد کر کے زمانہ آگے نکل چکا. یہ کوئی بہت عرصہ تو نہیں گزرا کہ زمین کی گردش کے بارے میں کیا تصورات ہیں کلیسا کے، اور اس سے مختلف تصورات رکھتے ہوئے کلیسا اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن آج سائنس بالکل دوسری بات کہتی. اس لیے کوئی کتاب اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی. یہ کتاب چونکہ اللہ کی ہے، جس کے سامنے زمانے کی تقسیم نہیں ہے، وہ ماضی کا بھی رب ہے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. اس لیے وہ یہ بات پورے اطمینان سے کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں. یعنی اس بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اس میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہ قیامت تک کبھی نہیں بدلے گا. اگر پیشگوئیاں کی گئی ہیں وہ اٹل ہیں اپنی ذات میں، ان میں کبھی غلطی نہیں ہوگی. علمی اصول دیے گئے ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں گے. جو زندگی کے لیے رہنمائی دی گئی ہے آپ تجربہ کرتے چلے جائیے، اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں خاموشی اختیار کی گئی ہے شریعت میں، اس میں ہماری عقل پر بھروسہ کیا گیا ہے کہ تمہارے شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے لوگ خود اجتہاد کریں، خود قانون سازی کریں. ہمیں اس کا مطلب شریعت کی خاموشی ہمیں اس کا موقع دیتی. اس لحاظ سے کسی زمانے میں بھی ہماری شریعت بند نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں نئی نئی ضرورتوں کے حوالے سے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم خود سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کے مزاج کو سامنے رکھیں، اس کے اصولوں کو سامنے رکھیں، قیاس کریں، اجتہاد کریں. یہ اسی کا ایک حصہ ہے. تو اس کتاب میں کوئی کمزوری، کوئی غلطی نہیں ہے. البتہ اس سے سبق حاصل کرنے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں کو چند چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا پہلے ہی ضروری ہے. یعنی جیسے یوں سمجھ لیجیے کہ مثلا فلسفے کو پڑھتے ہیں نا، تو پہلے یہ بات طے کر لی جاتی ہے کہ تم اگر فلسفے کو پڑھنا چاہتے ہو یہاں پریکٹیکل ورک نہیں ہوگا یا تجربات نہیں ہوتے. اگر تم سائنس کو پڑھنا چاہتے ہو یا محض اڑان گھائیاں نہیں ہوتی، محض دماغی اپج نہیں کام کرتی، یہاں تو ہر چیز تجربے میں آتی، پریکٹیکل ورک ہوتا. تو دیکھو ہر علم کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں نا. علم نبوت کی، علم شریعت کی، قرآن کریم کی کچھ بنیادیں ہیں کہ تم ان سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، پہلی بات تو یہ تمہیں متقی ہونا چاہیے. متقی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک سنجیدگی ہو اور تم یہ فیصلہ کرو کہ میں واقعی اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے صراط مستقیم کیا ہے، میں قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں اس کو دیانتداری سنجیدگی سے سمجھنا چاہتا ہوں. اگر تم ایسے ہو تو متقی بننے کے لیے 5 شرطیں ہیں. ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ تم غیب کے بارے میں کبھی یہ جاننے کی کوشش نہ کرنا کہ مجھے تجربے میں لا کے دکھاؤ. جیسے بنی اسرائیل نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. اب ظاہر ہے کہ غیب سے تعلق رکھتی ہے اللہ کی ذات، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ لیں گے؟ کوئی آدمی یہ کہے میں فرشتوں کو دیکھے بغیر نہیں مان سکتا، مجھے آپ کو جنت دوزخ دکھائیے جیسے بعض لوگ کہا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جتنی چیزوں کا تعلق اندیکھے جہان سے ہے اور اس کی خبر ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور یہ قرآن دے رہا ہے، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے. یعنی غیب پر ایمان لانے کی بنیاد کیا ہے؟ یا تو قرآن کریم میں اس کا آ جانا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اطلاع دینا. حضور کے بارے میں جب تک آپ یہ اطمینان نہیں رکھیں گے کہ اس زبان سے کبھی غلط لفظ نہیں نکل سکتا، اور جب تک آپ یقین کو اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس میں جو کچھ غیب کے بارے میں کہا گیا ہے وہ 100% صحیح ہے، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا. پہلی شرط تو یہ. اس کے بعد یہ ہے کہ صرف غیب پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت میں عملی رہنمائی کے لیے جو کچھ تو آپ کو احکام دیے گئے ہیں، جس کی سب سے پہلا حکم اقامت صلاۃ ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. جب ہم اللہ سے وفاداری کا اقرار کرتے ہیں نا، تو 5 وقت کی وفاداری کا اظہار نماز سے بہتر اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتا.
یہ گویا پوری عملی زندگی کا اللہ کے اطاعت کے مطابق گزارنے کا ایک عہد ہے جس کو اقامت صلاۃ سے بیان کیا گیا۔ دوسرا، آدمی کے پاس جو سب سے بڑی چیز جس سے آدمی گمراہ ہوتا ہے یا دوسرے راستے پر چل نکلنے کا اندیشہ ہے، وہ آدمی کا مال ہے جو آدمی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے تیسری بات فرمائے کہ یہ عہد کرو اپنے دل میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے اندر انفاق کا اور خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں جذبہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو اس سے پہلے پیغمبروں پہ نازل ہوا وہ بھی، اور جو آپ پر نازل ہوا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حقیقی رہنما ہماری عقلیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقی رہنما وحی الہی ہے۔ اس سے پہلے بھی دنیا کی رہنمائی اسی وحی الہی نے کی تھی، اب بھی اسی رہنمائی کے لیے حضور تشریف لائے ہیں اور یہ قرآن آیا۔ اور آخری بات یہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا آخر میں جا کر جسے قیامت کہتے ہیں، اس دن ہمیں ایک ایک عمل کا حساب دینا۔ یہ بنیادی باتیں تسلیم کر لی جائیں تو پھر یہ قرآن کی فائدہ دیتا ہے، اور جو ان بنیادوں کو تسلیم کر لیتے ہیں ان کے بارے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ انہی بنیادی باتوں کے حوالے سے، اسلام کے قبول عدم قبول کرنے کے حوالے سے انسانوں کی تقسیم کی ہے۔ ہمارا پروردگار نہ جغرافیہ کے حوالے سے، نہ حسب نسب کے اعتبار سے، نہ مال کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے، کسی طرح بھی، نہ غربت اور عمارت کے حوالے سے وہ تقسیم قبول نہیں کرتا انسانوں کی۔ تمام انسان برابر ہے، صرف ایک تقسیم قبول کرتا ہے، وہ کیا کہ کون اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کون مخلصانہ رکھتا ہے، کون دکھاوے کا رکھتا ہے، اور کون بالکل نہیں مانتا۔ اسی حوالے سے کہا تو تقسیم صرف ایک ہے، ایک مومن ہے، دوسرا کافر ہے، اور تیسرا منافق ہے۔ آگے پورے رکوع میں یہ تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد پھر عام دعوت پیش کی گئی ہے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی عبودیت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی غلامی کی، کہ تم جب اس کو رب العالمین مان چکے ہو، اب صرف تمہارا معبود وہی ہے، تمہارا مالک وہی ہے، تمہارا حاکم وہی ہے، تمہیں انفرادی زندگی میں اسی کے احکام پہ چلنا ہے، اور تمہاری اجتماعی زندگی میں اسی کا قانون چلے گا۔ وہی تمہیں اپنی شریعت اور اپنا آئین دے گا جس کو تم نے اپنی پوری زندگی میں، اجتماعی اداروں میں بھی، ہر جگہ اس کو نافذ کرنا۔ یہ وہ دعوت ہے جس کو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اس ربوبیت پر دلائل دیے گئے۔ پھر اللہ کے اس دین کی سچائی پر سب سے بڑی دلیل خود اس قرآن کو بنایا گیا کہ یہ قرآن خود دلیل ہے اپنی سچائی کی۔ اور وہ دلیل کس طرح ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، پھر اس کی ایک سورت، اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لیا۔ پورا قرآن نہیں، 3 حصوں میں چیلنج دیا گیا۔ پہلے فرمایا پورا قرآن لاؤ، الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، پھر فرمایا فاتوا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ آخری چیلنج ہے کہ ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ انا اعطیناک الکوثر، کتنی بڑی سورت ہے، کہ جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج ہے، اور جب دنیا اس پر لاجواب ہو گئی اور گنگ ہو گئی، آج تک گنگ ہے، دنیا کفر نے سب کچھ کیا لیکن یہ نہ وہ کر سکی۔ قریش نے مارا بھی مسلمانوں کو، خود بھی مرے، بچوں کو بھی کٹوایا، اپنے بھائیوں کو مروایا، حتیٰ کہ اپنا وطن چھنوا لیے، لیکن وہ یہ نہ کر سکے، حالانکہ فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی لونڈی تھی، کہ وہ بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آتے۔ اگر ممکن ہوتا وہ ضرور کرتے۔ یہ دلیل دی ہے اس دین کی سچائی کی، اللہ کی کتاب کی سچائی کی، اور اس رسول کی سچائی کی جس پر یہ کتاب اتری۔ آگے جا کر تخلیق آدم کے واقعے کو بیان کیا۔ اس کا جوڑ اصل میں اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے تمہیں دعوت دی ہے اس لحاظ سے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا رب ہے، تم اس کا کھاتے ہو تو گاؤ بھی اسی کا۔ جب اس کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں تو تمہارا سر، تمہاری بندگی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے اسی کے لیے، اسی کے سامنے جھکو۔ اور دوسرا اس لحاظ سے تمہاری بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ تم صرف عام انسان نہیں ہو، بلکہ آدم کی اولاد ہونے کے حوالے سے تم اس زمین پر اللہ کے خلیفہ بھی ہو۔ تو عجیب بات ہے کہ جس کو اس زمین کی پاسداری اور اس کو صاف ستھرا رکھنے اور اس کے نظام کو ٹھیک چلانے اور اس میں کئی فساد نہ پیدا ہونے کا عہد کا کیا کر کے ہم نے اللہ سے خلافت مانگ لی ہے، ہم خلیفہ ہوتے ہوئے اس کا انکار کر دیں اور اس پر ایمان لانے کی تیار نہ ہو، اس سے بڑی بات اور غلط کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ نے جس طرح خلافت دی حضرت آدم کو، جس طرح ان کو اعزاز بخشا اور جس طرح ان کو مسجود ملائک بنایا گیا، مسجود ملائک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے فرشتوں کو اس لیے جھکایا گیا
کہ یہ گویا علامت ہے اس بات کی کہ ہم زمین پر ان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں، تم چونکہ زمین کا نظام چلاتے ہو اللہ کی جانب سے، قضاء و قدر کے تم کارکن ہو، تو دیکھنا ہمارا آدم یعنی آدمی کی اولاد تم سے جو چاہے تمہیں اس کے مطابق کام کرنا، وہ اگر برائی کرنا چاہے اس کے امکانات پیدا کرو، نیکی کرنا چاہے اس کے اسباب پیدا کرو۔ رہی یہ بات کہ اس نے ایسا برائی کیوں کیا، ہم پکڑیں گے، ہم جانے اور اس کا کام جانے، جب ان کو ختم کرنا ہوگا ہم عذاب بھیجیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو وائسرا بنا کے بھیجا جائے تو شہنشاہ سلامت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہاں کی ساری فوج، ساری پولیس اس کی زیر نگرانی ہے اور اس کے حکم پر چلنا چاہیے اسے، جب تک اسے معزول نہیں کیا جاتا وہ بالکل اشاروں پہ چلتے ہیں، اور جس دن وہ اسی اوپر سے اس کی معزولی کا اشارہ بھی ہوتا ہے تو یہی اس کے کارندے اس پر کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتے۔ یہی حال ہماری خلافت کا بھی ہے کہ فرشتوں کو ہمارا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم ان سے کام لیں، اس لیے عناصر فطرت کو ہمارا پابند کیا گیا۔ ہم نے دیکھو کس طرح بند کر دیا بجلی مختلف تاروں میں، لیکن کیا بجلی نے انکار کیا؟ کبھی نہیں کیا، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ سورج چاند ستارے ہماری یہ چمکتے ہیں، اسی کا ہم اس کے مسجود ہیں، ہم مخدوم ہیں اس کے۔ یہ انسان کی انتہائی کوتاہی فکر ہے کہ کبھی بادشاہ نے ایسا نہیں کیا تخت سے اتر کر اپنے غلاموں کو سجدہ کرنے لگے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے خادم بنایا تھا، عناصر فطرت کو، ہم ان کے سامنے سجدہ کرنے لگتے۔ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ دیکھو تم خلیفہ ہو تو تمہیں اللہ کی بندگی بجا لانی ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا پوری پھر آگے 10 رکوعوں میں مثال دی ہے بنی اسرائیل کی، ایک ایسی قوم کی جس کو یہ خلافت دی گئی تھی، جس کو امامت کا منصب دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کہ تم نے دنیا میں خلافت کا نظام چلانا ہے اور دنیا کی اصلاح کرنی ہے، توحید کے تم علم بردار ہو۔ انہوں نے پھر جس طرح نااہلی کا ثبوت دیا، ان 10 رکوعوں میں 15ویں رکوع تک مسلسل ایک ایک برائی ان کی ذکر کی ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اصل مسلمان تھے، اپنا نام تک بھول گئے، یہودی بن گئے یا عیسائی بن گئے، ان پر اللہ کے نبی اترتے رہے، اب تک بھی ان کا کتابیں موجود ہیں، لیکن انہیں تحریف کر ڈالی، ان کو بگاڑا، اپنے فیصلوں کو اللہ کی کتاب میں شامل کر دیا۔ اعمال کے لحاظ سے اس قدر بگڑے ہیں یہ کہ ان میں کوئی برائی نہیں جو نہ پائی جاتی، اس کے نتیجے میں کتنی دفعہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے۔ اس کی پوری تفصیلات بتا کر اصل میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ تم اب اس منصب پر فائز کیے گئے ہو، دیکھنا تم یہ حرکت نہ کرنا، ورنہ جس طرح انہیں معزول کیا گیا ہے تم سے کوئی اللہ کا رشتہ تو نہیں ہے نا، تمہیں بھی معزول کر دیا جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کا بھی سب سے بڑا سہارا ابراہیم علیہ السلام تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور خود قریش ان کو بھی اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں اور ملت ابراہیم پر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم آخر میں جا کر اس پارے کے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے کن وعدوں کے ساتھ ان کو خلافت دی گئی تھی۔ جب انہوں نے اپنی نسل کے لیے خلافت مانگی اور امامت مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ برے لوگوں کو، ظالموں کو تو ہم امامت دیا کرتے، جو تمہارے طریقہ کار کو ٹھیک اپنائیں گے اور چلیں گے ان کو ہم امامت میں حصہ دیں گے۔ تو کہا تم قریش کے لوگوں، تم چونکہ بالکل اس راستے کو چھوڑ چکے، اب یہ موقع ہے کہ یہ گھر اللہ نے اس دعا کے ساتھ بنایا تھا بیت اللہ کو کہ یا اللہ یہاں سے وہ امت اٹھا جو ساری دنیا میں تیرے دین کی نگران اور ذمہ دار ہو، یہاں سے وہ رسول اٹھا اور اس پر ایمان لانے والی امت پیدا فرما، اور اس گھر کو اس کا مرکز بنا، اور یہ گھر اصل میں اسی روایت کا حصہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی اور وہ دائرہ کاٹتی ہوئی کہ کل تک وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے پاس تھی، اب وہ اسماعیل کی اولاد کے پاس آ گئی، لیکن اصلاً وہ امانت وہی ہے جو اللہ ہر رسول کو دیتا رہا اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب یہ امانت اس امت کے حوالے کی گئی ہے۔ یہ ہے اس پارے کا سبق جس کو بڑی جامعیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور ان کے واقعات کو اور ان کی حالات کو بنی اسرائیل کو اس لیے ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح تم ایک امت ہو اس سے وہ بھی ایک امت ہے، جن راہوں سے خرابیاں ان میں آئی ہیں اور جن راہوں سے وہ گمراہ ہوئے اور زوال کا شکار ہوئے، تم بھی بالکل ان راہوں سے گمراہی کا شکار ہو گے۔ اس لیے کہ امتیں ایک ہی طرح سے بنتی ہیں اور امتیں ایک ہی طرح سے زوال پذیر ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کہا تم ان کے بالکل نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھس کے رہو گے۔ تو یہ گویا ایک وارننگ تھی
اور آپ نے اپنی خدادہ بصیرت سے یہ جان لیا تھا کہ اس امت میں بھی اس طرح کی کوتاہیاں آئیں گی. چنانچہ آپ ان 10 رکوعوں میں ان کی ایک ایک کوتاہی کو دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ ان میں کس قدر ہمارے اندر آ چکی. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم یہ سب پورے پارے کو پڑھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ان کوتاہیوں سے توبہ کریں گے. اور یہ مہینہ رمضان کا ظاہر ہے یہ تو ہے ہی تجدید عہد کا مہینہ، اس میں ہمیں قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا ہے تو وہ اسی طرح اٹھانا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر غلط ہیں وہ نہیں رہنی چاہیے، جو کمزور ہیں ان کا تدارک ہونا چاہیے، اور جو پہلے سے موجود ہے ان میں مزید ترقی ہونی چاہیے. اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو قرآن کریم کی تو اس قدر برکت ہے کہ جو آدمی بھی اس کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، یہ تو کلام اللہ ہے، تو اپنی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے اسے کہ اس کی نوازشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ تو ہے ہی اللہ کے انعامات کا، اس لیے ٹھیک کہا تھا ظفر علی خان نے کہ مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا. اللہ کرے کہ ہم اس لطف عام سے فائدہ اٹھائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب